ایم ویری گریٹفل ٹو ٹیئر فاؤنڈیشن. اس کے جو آرگنائزرز ہیں ڈاکٹر اشر صاحب, پیسٹر سیمسن اور جبران گل صاحب, بلال صاحب, ایس پی سٹی اے ڈی سی کاشف رضا صاحب, اے سی عبدالحنان صاحب, جمشید گل صاحب, اور جتنی بھی یہاں پہ اس وقت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سول سوسائٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کرسچن کمیونٹی کے جو لوگ, میرے بہنیں بھائی, سب لوگ جو یہاں پر ہیں. میں سب سے پہلے میں بہت زیادہ دکھ اور دل خون کے آنسو رویا ہے جو یہ انسیڈنٹس ہوئے ہیں جڑامالہ کے اندر اور بھی جگہوں پہ جہاں بھی ہوئے ہیں. اسپیشلی یہ جو جڑامالہ کے اندر یہ جو انسیڈنٹ ہوا جس کے اندر 23 چرچز کو شہید کر دیا گیا اور پھر وہاں پہ جس طرح لوگوں کے گھر جلائے گئے, اور بہت افسوس, بہت غم, بہت دکھ. مگر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں, کیونکہ ایک تو حکومتی ذمہ داری ہوتی ہے, مگر میں نے یہ وداؤٹ بینگ بائسڈ جس طریقے سے پاکستان کی اسٹیٹ مشینری نے فوراً آ کے یہاں پر لوگوں کو ریلیف دلانے کے لیے, اور جس طرح ابھی بھی بلال صاحب بھی بتا رہے تھے کہ لوگوں کے گھروں کو ریہیب کرنا, اور 25 سپٹمبر تک غالباً یہ موسٹلی جو گھر ہیں اور جو چرچز ہیں ان کو ریسٹور کرنے کے لیے بہت تیزی سے کام کیا جا رہا ہے. اور 20 لاکھ جو کہ بہت ایک کم رقم ہے جو آپ کے اوپر جو صدمہ گزرتا ہے, مالی امداد چاہے آپ کو جتنی بھی مل جائے, مگر جو لاس, جو ٹراما جس سے آپ گزرتے ہیں, مگر پھر بھی جس طرح کی اسٹرگلنگ اکانومی ہے پاکستان کی, میں سمجھتی ہوں کہ اس انٹرم سیٹ اپ کے اندر بہت کوئک اور سٹرن ایکشن لیا گیا, اور ساری جو اسٹیٹ مشینری ہے اس نے دنیا کو پروو کر دیا کہ پاکستان کی جو مائنورٹیز ہوں یا میجورٹی ہوں, آن دا ہول 99.999% جو عوام کے سینٹیمنٹس ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے اس طرح کا ریلیجس قسم کی ٹارگیٹنگ یا کسی بھی قسم کی ایکسٹریمزم جو اسپیشلی کسی مذہب کو, کسی ریس کو, کسی ایتھنسٹی کو ٹارگیٹ کرے. اور اس کے اندر جو اس آرگنائزیشن جو آج کا ایونٹ ہے اس کو آرگنائز کرنے کے اندر یونائٹیڈ کاؤنسل آف چرچ ہے, عوام ہے, ٹیئر فنڈ ہے, گڈ ول فاؤنڈیشن ہے, سیویئرز مین کائنڈ ہے, ان سب کی بھی میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں جس طرح یہ دن رات محنت کر رہے ہیں, اور نہ صرف اپنے کرسچنس کے لیے بلکہ مائنورٹیز کے علاوہ انسانیت کی جو خدمت کر رہے ہیں. تو ابھی جتنی بھی یہاں پہ اس وقت اسپیچز ہوئی ہیں اس سے پہلے میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ آپ سب کے پوائنٹس, کیونکہ میں نے خاص طور پہ پرائم منسٹر آفس میں آپ سب کو بلایا تھا, ایک پوری ایک کمیٹی ہم لوگ بنا رہے ہیں بہت جلد, ایک 100-day پلان ہیومن رائٹس منسٹری کا اسٹیبلش ہو رہا ہے جس کے اوپر دن رات میں کام کر رہی ہوں اپنی ٹیم کے ساتھ, اور وہ ٹیم نامکمل ہے میرے کرسچن بہن بھائیوں, اور جتنی بھی مائنورٹیز چاہے وہ ہندو ہیں چاہے وہ اس کے اندر کسی بھی مذہب کے ہیں, دے آر آل آن بورڈ. اور دن رات ہم لوگ اس کے اوپر پریکٹیکل جو اسٹیپس ہم لوگ لے سکتے ہیں, اور کیونکہ ایک انٹرم سیٹ اپ ہے اس کے اندر جو شارٹ ٹرم جو کچھ ہو سکتا ہے, اور ہم اس کے ساتھ ساتھ ایک لانگ ٹرم بھی پلان اگلی جو بھی الیکٹیبل گورنمنٹ آئے گی اس کو اپنی طرف سے پریزنٹ کریں گے. اور جہاں تک میری ذات کی بات ہے, ہم نے خود دنیا کی سب سے بڑی بربریت جو ہے پچھلے 75 ایئرس سے کشمیری قوم جو ہے وہ اس کو کمبیٹ کر رہی ہے, اور ہمارے لیے بینگ ٹارگیٹڈ ایز اے کشمیری جو ہے یہ ایک اتنی خوفناک صورتحال ہے کہ یہاں جب 23 چرچز کو جلایا گیا تو مجھے فوراً ہی یاد آ گیا کہ وہاں تو ہر بستی جلا دی جاتی ہے, وہاں تو ہزاروں کی تعداد میں ہماری مسجدوں کو جو ہے شہید کر دیا گیا مقبوضہ کشمیر کے اندر, اور انڈیا کے اندر ہنڈریڈز آف چرچز کو شہید کیا گیا, گرودواروں کو شہید کیا گیا جو عبادت گاہیں تھیں, اور فورسڈ کنورژنس, کیونکہ میرے دل کے بہت قریب ہے ہیومن رائٹس, کیونکہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے, اور اسلام بھی اسی چیز کی درس دیتا ہے, کسی ایک معصوم کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. اور بہت سی اس کے اندر ریلیجس جو ہماری آیتیں ہیں قرآن پاک کی, ان کے اندر یہ واضح طور پہ بتایا گیا ہے کہ کسی بھی چاہے کسی بھی مذہب سے یا سیکٹ سے ہو کوئی بھی انسان, تو اس کے ساتھ جو اس کا حق اور اس کا رائٹ ہے اس کو کوئی چھیننا ہوا تو وہ بہت بڑا ظلم ہے, کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا واسطہ دیا ہے کہ میں خود جھگڑوں گا
اگر کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، خاص طور پہ اقلیتوں کے ساتھ. تو یہ ہم سب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، ہم سب جو ہے بہت سی باتیں ایک دوسرے کی عزت، عقیدت، میں نے یہ ساری جو خوبصورتی پاکستان میں دیکھی ہے اور مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی ہے کہ اس طرح کے انسیڈنٹس پوری دنیا میں ہوتے ہیں. ریشل ٹارگٹنگ جتنی یورپ ویسٹ کے اندر ہوتی ہے امیجن بھی نہیں ہم کر سکتے ہیں، اور انڈیا میں تو انبلیویبل ہے. اور جس طریقے سے ہماری پوری سوسائٹی نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے، پورے پاکستان کے اندر نہ صرف اس کو پروٹیسٹ کیا ہے بلکہ امن مارچز ہوئی ہیں، جڑاوالا میں بھی ہوئی ہیں بلکہ پورے پاکستان میں ہوئی ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر اور بھی مزید ایکشنز ہم لوگ لیں گے، اور میں نے سجیشنز بھی آج ساری لی ہیں آپ سب سے، جو آج جتنے یہاں پہ اسپیکرز سے اور جو ہماری اپنی بھی میٹنگز اسلام آباد میں چل رہی ہیں، سول سوسائٹی کے ساتھ بھی چل رہی ہیں، کہ کس طریقے سے ہم لوگ ہیومن رائٹس اور ویمن امپاورمنٹ اور ریلیجس ہارمنی کو اور بھی زیادہ میسر طریقے میں ہم لوگ آپ تک اس کو پہنچا سکیں. اور ایک کیونکہ ابھی اناؤنس ہونا ہے، مگر ایک مائنورٹیز کے لیے ہم لوگ ایک پورٹل بھی لانچ کرنے والے ہیں بہت جلد، جس کے اندر کوئی بھی آپ کے کوئی ایشوز ہوں گے وہ ڈائریکٹ اس کے اندر آن ریکارڈ رجسٹرڈ ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری لاجا ہے، جو جوڈیشل جو لیگل ایڈ کا جو ہمارا ادارہ ہے ہیومن رائٹس کا، ان کے ساتھ مل کے جو آپ کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں، گاڈ فوربڈ جو بھی کوئی ہوتے ہیں، تو ان کی آگے لیگل پروسیڈنگس کے اندر ان کو بہتر بنانے کے اندر، ان کو گائیڈ کرنے میں آپ لوگوں کو اس کے اندر بھی کافی کام کیا جا رہا ہے ٹو امپروو دا لا اینڈ آرڈر ایٹ گراس روٹ لیول. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپڈیٹس میں آپ کو دینا بھی چاہ رہی ہوں کہ نہ صرف ہم لوگوں نے یہ بات کرنی ہے کہ ہم نے ایک کنڈیمنیشن کرنی ہے یا سوسائٹی کے اندر، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک مسلسل ایک اویئرنیس کیمپین ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں، اسپیشلی ہمارے سلیبس میں ایک اس کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، انٹرنیشنلی بھی اور پاکستان میں بھی، کہ ہم انٹرفیتھ ہارمنی پہ کام کریں. اور ابھی جو یہ انسیڈنٹ ہوا جب 23 چرچز کو جلایا گیا، تو اس سے پہلے منی پور کا وائلنس چل رہا تھا انڈیا کے اندر، اور بہت سے شواہد جو ملے ہیں اس میں یہی ملا ہے کہ اس کے اندر را کی انوالومنٹ ہے. جو یہ چرچز کو ٹارگیٹ اس لیے کیا گیا ہے جو کہ انڈیا کے اندر G20 کا سمٹ ہو رہا تھا، تو انڈیا کو ہر جگہ سے جو ہے بہت زیادہ شرمندگی ہو رہی تھی کہ انہوں نے منی پور کے اندر مائنورٹیز کے ساتھ کیا کریں، چرچز جلا رہے، فورسڈ کنورژنس ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کیے جا رہے ہیں، اینٹی مائنورٹی بلز پاس کریں، کشمیریوں کی نسل کشی کریں، سکھوں کے ساتھ کیا کریں. تو اس شرمندگی کو ہٹانے کے لیے بھی یہ فالس فلیگ اس طرح کے آپریشنز کرائے جاتے ہیں ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جب ہم پاکستان کی فضا دیکھتے ہیں اور جس طریقے سے پوری اسٹیٹ مشینری، ہیڈ آف دا اسٹیٹس سب یہاں پر آئے ہیں، اور میں نہیں کہتی ہوں کہ یہ دنیا پرفیکٹ ہے، بہت سے چیلنجز ہیں آپ کے لیے جو میں سب کے آپ کے سنوں گی، اور آپ کی جو ٹیم جو ہم نے بنائی ہے اس کے تھرو بہت سی برین اسٹارمنگ ہوگی کہ اور بھی زیادہ آپ کے لیے زندگی جو ہے آسان کر دی جائے، آپ کی اپرچونیٹیز بیٹر کر دی جائے، آپ کی ریلیجس پریکٹسز کے حوالے سے جو آپ کو ایشوز لگتے ہیں ان کو ہم نے امپروو کرنا ہے. ہم آئے اسی کام کے لیے، اور میری اپنی زندگی ہی جو کا پورا میننگ ہی ہیومینٹی کی سروس ہے، کیونکہ کشمیری قوم کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس صدی کی تاریخ میں، مطلب کہ اس صدی کا ہٹلر آپ کہہ دیں کہ جو اس وقت کا مودی ہے جو ظلم کر رہا. میرے اپنے شوہر ایک ڈیتھ سیل کے اندر ہیں، کشمیری قوم جو ہے اپنی مسجدوں کے باہر تالے لگ جاتے ہیں وہاں پہ. یو آر بینگ ٹارگیٹڈ بیکاز یو آر اے مسلم اور یو آر اے کرسچن اور یو آر اے دلت اور یو آر اے سکھ. اور ابھی ان کی جو ٹیررزم ہے، جو ریلیجس ایکسٹریمزم، ہندوتوا بریگیڈ ہے، پوری دنیا میں یہ ٹیررزم کی آگ چل پڑی ہے. اور ابھی انہوں نے جس طرح سکھوں کو مرڈر کیا ہے، ایک سکھ لیڈر کو کینیڈا کے اندر، تو یہ پوری دنیا میں پورے نیکسس ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دیم بیکاز اٹ از کنیکٹنگ، یو ہیو ٹو جوائن دا ڈاٹس کہ کہاں کہاں یہ کنیکٹ کیا جاتا ہے اور کن معصوموں کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے تاکہ انٹرنیشنلی ڈسٹریکٹ کیا جائے جو اصل حالات ہیں انڈیا کے اندر. تو بہت بڑا ایک دشمن ہے، دہشت گردی میں بہت جگہوں پہ وہ انوالو رہا ہے انڈیا پاکستان کے اندر، اور یہ انسیڈنٹ اس کو سوٹ کرتا تھا. مگر جو بھی لاس ہوا شکر ہے جانی لاس نہیں ہوا. اور آج کیونکہ انٹرنیشنل پیس ڈے ہے اور جب ہم امن کی بات کرتے ہیں 21 سپٹمبر ہے، تو میں امن کی جب بات کروں تو مجھے
ایک ہی پیغام آتا ہے کہ 4.5 سال ہو گئے ہیں آلموسٹ، مقبوضہ جموں کشمیر میں ایک کرفیو ہے، جیل جیسی صورتحال ہے، کہ یہ بھی پیغام میں اپنے مسیح بہن بھائیوں کے تھرو دنیا تک پہنچانا چاہتی ہوں کہ ان کو بھی ایک پوری قوم کو جس طرح ذبح کیا جا رہا ہے قبرستان کے اندر، ان کی بھی آواز بنے، اور جتنی بھی اپریسڈ کمیونٹیز ہیں پوری دنیا کے اندر. اور یہ ہم سب کا فرض ہے کہ جو بھی ہم امپاورڈ ہیں، جس کے پاس جتنی سخت ہے، ہم انسانیت کی خدمت کریں اور مل جل کے رہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم ایک ایسے امن کا ماحول پیدا کریں کہ دنیا رش کرے ہمارے اوپر. اور جہاں جہاں آپ لوگوں کو بھی میں کہتی ہوں کہ آج کا جو یہ ایونٹ ہوا ہے، اس کے بعد میں چاہوں گی جبران صاحب ایک آپ کا سجیشن باکس ہونا چاہیے یہاں پہ، جہاں پہ جتنے بھی یہاں پہ لوگ آئے ہوئے ہیں، آپ کی جتنی بھی سجیشنز ہیں اس باکس میں پلیز ڈلوائیں. جب میں چلی بھی جاؤں آئی وانٹ کہ بھائی میں بات کر لوں کہ وہ ساری جو بھی آپ کی رائے ہے جتنی، کیونکہ میں نے 100 ڈے پلان بنانا ہے، ہم ایک انٹرم سیٹ اپ کے اندر آئے ہیں، مگر جتنا ہو سکتا ہے ہم ان کو اپلیکیبل کریں.